میں اس کے بعد بلا کسی تمہید آج کے مہمان خصوصی نباز امت حضرت مولانا مفتی انور علی صاحب دامت برکاتہم استاد حدیث دارالعلوم مہو سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آپ حضرات بہت اطمینان کے ساتھ کافی دیر سے پروگرام سن رہے ہیں۔ دن میں بھی آج آپ حضرات نے سنا اور رات میں بھی کافی وقت آپ نے دیا۔ اسٹیج پر تشریف فرما مدرسے کے صدر جناب ارشد ریاض صاحب، ہمارے علاقے کے مشہور سیاسی رہنما جناب الطاف انصاری صاحب، سارے اساتذہ کرام، علماء کرام، معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ آپ کے مدرسے کے طلباء نے بہت ہی محنت کے ساتھ پڑھا بھی اور آج کے اس پروگرام کی تیاری کی۔ بعض چیزیں ہمیشہ یاد نہیں رہتی، بعض سوالوں کا وہ جواب نہیں دے پائے، لیکن بہرحال جو مجموعی طور پر انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا وہ بہت ہی اچھا رہا۔ وہ قابل تعریف ہیں، ان کے اساتذہ قابل تعریف ہیں۔ ہمارے جناب الطاف انصاری صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہیں وہ قابل توجہ ہیں، اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے طلباء حالات حاضرہ سے واقف رہیں۔ حالات حاضرہ سے واقف رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کا ایک مضمون سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، مسلمان گنی چونی تعداد میں ہیں، بہت ہی قسم پرسی اور بے بسی کے عالم میں۔ اس زمانے میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں جنگ ہوئی، رومن امپائر اور ایران کے درمیان۔ اس زمانے میں یہ دونوں حکومتیں ایسی ہی تھیں جیسے آج کے زمانے میں امریکہ اور روس۔ بہت بڑی طاقتور حکومت تھی قیصر روم کی، اور دوسری طاقتور حکومت تھی ایران کے کسریٰ کی۔ ان دونوں حکومتوں کے درمیان موقع سے طاقت آزمائی ہوتی رہتی تھی کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہیں، ہجرت سے پہلے 5-6-90 کا واقعہ ہے۔ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی، رومی ہار گئے، ایرانی جیت گئے۔ مسلمانوں کو دکھ ہوا، اس لیے کہ رومی عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، اس کے مقابلے میں ایرانی آتش پرست تھے، مسلمانوں کے عقیدے سے دور تھے۔ یہ ایک صرف سیاسی واقعہ تھا، 100% سیاسی واقعہ تھا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کا قرآن پاک میں ذکر کیا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رومی ہار گئے، ایرانی جیت گئے تمہاری قریبی زمین میں۔ یہ جنگ لڑی گئی تھی مدینہ منورہ سے قریب، ایک شہر تھا ملک شام میں، بصرہ تو عراق کا شہر ہے، یہ بصرہ مدینہ کے قریب شام کا شہر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رومی ہار گئے، ایرانی جیت گئے تمہاری قریبی سرزمین میں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن چند سال کے بعد اس کے الٹا ہوگا، رومی جیتیں گے اور ایرانی ہاریں گے۔
وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے فیصلہ پہلے بھی تھا اور اللہ ہی تعالیٰ کے لیے فیصلہ آگے بھی ہے۔ اللہ ہی تعالیٰ کے فیصلے سے رومی ہارے، ایرانی جیتے، اور آگے جو ہے رومی جیتیں گے، ایرانی ہاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کی، اور پھر چند سالوں کے بعد جب غزوہ بدر ہوا ہے، اسی کے قریب میں دوبارہ لڑائی ہوئی روم اور ایران کے درمیان، ایرانی ہار گئے اور رومی جیت گئے۔ تو یہ خالص ایک سیاسی واقعہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کیا، اور آج بھی ہم سورہ روم کی یہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اور ہمارے عزیز طلبہ کو حالات حاضرہ سے واقفیت رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ آج کل ایک بڑی کمی یہ ہو گئی ہے کہ مسلمانوں نے اردو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اردو اخبارات اتنی کم تعداد میں بک رہے ہیں کہ بہت سارے اخبارات بند ہو گئے۔ اخبارات ہم پڑھتے نہیں کہ ہم کو حالات کی جانکاری ہو۔ ابھی دیکھیے چند دنوں پہلے تازہ واقعہ پیش آیا تھا کہ بریلی میں ایک مکان کی چھت پر کچھ لوگوں نے جمعے کی نماز پڑھی، غالباً 12 آدمیوں نے۔ ہمارے موجودہ جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے خلاف FIR کر دیا کہ اپنے گھر میں انہوں نے جمعہ کی نماز کیوں پڑھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ، یہ FIR ہمارے آئین کے خلاف تھا۔ آئین نے ابھی جو ہمارے طلبہ نے بتایا کہ ہم کو آئین میں بڑے اہم حقوق حاصل ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ کوئی بھی ہندوستانی اپنا مذہبی کام اپنے گھر میں ادا کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی نے مقدمہ دائر کیا، ان کا بھی کوئی عیسائی معاملہ تھا، اور ایک ہفتہ پہلے اخبار میں موٹی سرخیوں میں چھپا کہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر آدمی کو اس کی اپنی نجی زمین میں، اپنے گھر میں اپنا مذہبی کام آزادی کے ساتھ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم خبر تھی، لیکن ہمارے بہت ہی کم لوگوں کو معلوم ہے۔ اسی طرح سے آج کل SIR کا معاملہ چل رہا ہے۔ SIR جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ دینے کا حق ملے گا۔ اخبارات آپ پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ لوگ برسر اقتدار ہیں اور مسلمانوں کا ووٹ کاٹنا چاہتے ہیں، وہ بالکل سازش کر رہے ہیں، فرضی فارم بھر بھر کے مسلمانوں کا نام کٹوا رہے ہیں۔ اخبارات پڑھیے، روز خبر رہتی ہے، اور ہمارے جو بڑے بڑے دوسری پارٹیوں کے سیاسی رہنما ہیں وہ سارے مسلمانوں کو اور سارے ہندوستانیوں کو چوکنا کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے اخبار میں خبر تھی کہ بجنور ضلع میں 50,000 ووٹ کاٹے گئے۔ اسی دن خبر تھی کہ ایک آدمی نے، ایک غیر مسلم نے فرضی ناموں سے 100 آدمیوں کے خلاف درخواست دی ووٹ کاٹنے کے لیے۔ ایک صاحب نے کسی مسلمان عورت کے نام سے درخواست دی، BLO سمجھدار تھا، جب اس نے رابطہ کیا تو یہ معلوم ہوا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ میں نے میرے نام سے کوئی درخواست اس طرح کی پڑی ہے۔ تو یہ سب وقت کی ضرورت ہے، تازہ حالات ہیں، جانکاری کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو بھی، ہمارے عزیز طلبہ کو بھی، ہماری قوم کو۔ ہمارے لیڈر الطاف صاحب نے جو سوال دیا تھا صدر جمہوریہ کے بارے میں، بلا شبہ کوئی مشکل سوال نہیں تھا، مگر تھوڑا سا طلبہ کے ذہن سے بات اتر گئی ہوگی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو یہ 3 صدر جمہوریہ ہوئے ہیں، تینوں بڑے کامیاب تھے۔ پہلے جو صاحب تھے ذاکر حسین صاحب، جو سب سے پہلے ہوئے، وہ ہندوستان کے ماہر تعلیم تھے، اور انہی کی کوششوں کے نتیجے میں جامعہ اسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ جو ہے آج برقرار ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کو قانونی حق دلانے میں اور ترقی کی راہ پر لگانے میں ذاکر حسین صاحب کا بڑا ہاتھ ہے۔ فخر الدین علی احمد صاحب آسام کے رہنے والے تھے، کانگریس کے بڑے لیڈر تھے، اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ اور یہ جو تیسرے تھے AGP عبدالکلام، ان کے بارے میں تو شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ اتنے انصاف پسند آدمی تھے کہ ان کی زندگی جو ہے ہندوستان کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ 2 اٹیچی لے کر کے صدارتی محل میں آئے تھے، اور وہی 2 اٹیچی لے کر کے صدارتی محل سے واپس ہوئے۔ یعنی ان کی صدارتی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی پیش نہیں آیا کہ کوئی آدمی کہہ سکے کہ عبدالکلام صاحب نے کسی طرح کا کوئی رشوت لی اور کوئی کمائی کی۔ تو ہمیں اپنے
موجودہ اپنے ملکی حالات سے اور اپنے مسلمان رہنماؤں سے پوری حالات کی جانکاری ہم کو ہونا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ الطاف صاحب نے جو توجہ دلائی ہے وہ بڑے موقع کی توجہ ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران اس پر توجہ دیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ طلبہ عزیز کی محنت ہے کہ انہوں نے آپ کے سامنے شاندار تقریریں کی مختلف زبانوں میں، اچھے عنوانات اور اچھے موضوعات پر انہوں نے اپنی بات کہی۔ طالب علمی کے زمانے کی یہ کوشش مستقبل میں بہت کارگر ہوتی ہے، اور جب تقریر کرنے کی بھٹک کھل جاتی ہے، ہچکچاہٹ ختم ہو جاتی ہے، تو دھیرے پھر آدمی کو مواد ملتا رہتا ہے اور وہ بولنے کی مشق کرتا ہے۔ اپنے عزیز طلبہ سے میں یہ کہوں گا کہ خطابت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے قرآن و حدیث کا راسخ علم، قرآن و حدیث کا ٹھوس علم، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے جو بات کہیں وہ مضبوطی والی بات کہیں، اور آپ کی بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ قرآن پاک اور حدیث کے جو جانکار لوگ ہیں ان کی نگاہ میں وہ بات غلط نہ ہو، اس لیے ٹھوس علم حاصل کرنا، قرآن اور حدیث پر اچھی نظر رکھنا اور محنت کے ساتھ پڑھنا، اچھا مقرر اور اچھا عالم، اچھا خطیب ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک مہینے کے اندر کی، ایک مہینے سوا مہینے کی، کہ ہندوستان میں ایک اچھے خاندان کے فرد نے، جاوید اختر صاحب نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، چیلنج بھی کیا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی آدمی آ کر کے ثابت کرے۔ شمائل ندوی صاحب، مولانا شمائل ندوی صاحب نے چیلنج قبول کیا، اور دونوں کے درمیان جو مباحثہ ہوا، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے وہ مباحثہ سنا۔ شمائل ندوی صاحب نے اپنی صلاحیت سے، اپنی دلیلوں سے، اپنی انگریزی دانی سے جاوید اختر صاحب کو لاجواب کر دیا۔ یہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور ایک طرف یہ افسوس کی بات ہے کہ جاوید اختر جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے خاندان کا لڑکا ہے، جو خود بھی بہت بڑے محدث اور عالم تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی کے بڑے مجاہد تھے، اس خاندان کا ایک لڑکا ماحول کی خرابی کی بنا پر اور غلط تربیت کی بنا پر اتنی دور چلا گیا کہ اس نے اللہ کا انکار کر دیا۔ ہمارے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن پاک ہے، مسلمان قرآن پاک کو چومتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ قرآن پاک میں کیا ہے وہ بھی ہم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام موقع سے باتیں سناتے رہتے ہیں، آپ ضرور سنیے کہ اللہ کی اس پاک کتاب میں کیا ہے۔ اس موقع کی میں چند آیتیں پڑھتا ہوں، لمبی بات مجھ کو نہیں کرنا ہے، آپ لوگ تھک گئے ہیں اور سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی پروگرام ختم ہو، تو چند باتیں میں سناتا ہوں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، مرد عورت ملتے ہیں، عورت کے رحم میں نطفہ پڑتا ہے اور بہت سارے مرحلوں سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، سیدھا سادہ سوال ہے کہ بچہ تم بناتے ہو ماں کے پیٹ میں کہ ہم بناتے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا وجود سمجھا رہے ہیں، بچہ تم بناتے ہو کہ ہم بناتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ قرآن اترا ہے، اس زمانے میں بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کہہ دے کہ ہم بناتے ہیں، اور آج میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن کوئی بڑا سے بڑا ڈاکٹر یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچہ ہم بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہیں دوسرا سوال کرتے ہیں، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ تم کھیتی کرتے ہو، دنیا میں کروڑوں اربوں کھیتی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ غلہ تم پیدا کرتے ہو کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم پیدا کرتے ہیں، آج بھی کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ غلہ ہم پیدا کرتے ہیں، اس لیے کہ کسان صرف ایک کام کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس بیج کو سڑانا، اس میں سے پودا نکالنا اور پھر اس پودے کو بڑھانا، اس میں بالیاں پیدا کرنا، بالیوں میں دانے ڈالنا
اور دانے کے اندر لذت پیدا کرنا، اور پھر الگ الگ دانے بنانا، گیہوں الگ ہے، جو الگ ہے، چنا الگ ہے، مٹر الگ ہے، سینکڑوں طرح کے دانے، سینکڑوں طرح کے پھل، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو لگاتے ہیں، زمین اپنا کام کرتی ہے، آسمان اپنا کام کرتا ہے، پانی برساتا ہے، سورج اپنی روشنی دیتا ہے، گرمی پہنچاتا ہے، چاند اپنی روشنی دیتا ہے، ستاروں کی روشنی پڑتی ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں تب جا کر کے چاول کا ایک دانہ اور گیہوں کا ایک دانہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا وجود سمجھا رہے ہیں۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون، کہ تم جو پانی پیتے ہو یہ بتاؤ کہ یہ بادل سے تم نے اتارا ہے کہ ہم نے اتارا ہے؟ اس زمانے میں بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ بادل سے پانی ہم اتارتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پانی اتارتے ہیں، وہی پانی زمین میں جذب ہوتا ہے، اسی پانی کو ہم چاہے مشین سے نکالیں، چاہے ٹیوب ویل سے نکالیں، وہی پانی جمع رہتا ہے پہاڑوں پر، اور برف جو جمی رہتی ہے پانی کی شکل میں ندیوں میں آتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا بنا دیتے، تم اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اللہ تعالیٰ چوتھا سوال کرتے ہیں، افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ جو آگ تم جلاتے ہو اس کے درختوں کو تم نے اگایا ہے کہ ہم اگانے والے ہیں؟ آپ سفر کیجئے تو آپ کو بعض جگہ جنگل ملے گا، میلوں میل لکڑی درخت ملیں گے، لاکھوں لاکھ، ان درختوں کو نہ کسی نے بویا ہے نہ اس کو کسی نے سینچا ہے، اپنے آپ اللہ کی قدرت سے اگے ہیں، اور اللہ کے پانی سے وہ بالکل بڑھ کر کے یعنی شاندار انداز میں وہ کھڑے ہوئے ہیں باغات میں اور جنگلوں میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالکل سیدھے سادے انداز میں اپنا وجود سمجھایا۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ قرآن پاک آپ پڑھیں تو آپ کو ایک دو جگہ نہیں بلکہ ہر صفحہ پر اللہ کی قدرت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا بیان ملے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملے گی۔ اس لیے اگر ہمارا ماحول ایسا ہو جائے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے لگے تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے بچوں کی ہم اچھے ماحول میں تعلیم و تربیت کریں۔ ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے کہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مرتبہ، آپ کی عظمت، آپ کی محبت، کسی چیز سے کوئی انکار نہیں، مگر یہ آپ جان لیجئے کہ صرف ہم نعت کے اشعار پڑھ کر اور اشعار سن کر کے سر دھن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی کی اتباع کا۔ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نزدیک بڑے محبوب ہیں، اللہ ہم کو بہت مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ یہ کہیے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ ہے محبت کا معیار، اور یہ ہے اللہ کے رسول کے محبت کی علامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ چیز ہے اس سے ہم دور ہیں، لہذا صرف محبت کا دعویٰ کرنا یہ ہمارا بالکل کھوکھلا ثابت ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ اللہ کے سامنے رات میں کھڑے رہیے، دن میں تو آپ کو موقع نہیں ملتا، لوگوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جانا پڑتا ہے بار بار۔ اللہ کے سامنے کھڑے رہیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے رہیے اور اپنے پروردگار کی طرف رغبت کیجیے۔ اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز کے علاوہ رات میں تہجد کی نماز میں 6 گھنٹہ 7 گھنٹہ بعض مرتبہ اس سے زیادہ یا اس کے قریب اللہ تعالیٰ کے سامنے مصلی پر کھڑے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں کہا ہے ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔
اللہ جانتا ہے کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے رہتے ہیں، کبھی رات کا 2/3 حصہ، کبھی آدھا حصہ، کبھی 1/3 حصہ، آپ بھی اور آپ کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی۔ اور اللہ کیوں نہیں جانے گا؟ اللہ ہی تعالیٰ تو رات اور دن کی تعین کرتا ہے کہ رات کتنی بڑی ہوگی، دن کتنا بڑا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا معیار یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شاندار زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرار دیا ہے اسوہ، وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی جو گھریلو زندگی ہے بیویوں کے ساتھ انتہائی بہتر، اپنے بال بچوں کے ساتھ انتہائی بہتر، آپ کے جو اخلاق ہیں عام لوگوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ انتہائی اعلیٰ۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اور طور طریقہ ہے وہ انتہائی بے مثال اور ایسا ہے کہ جس کی اتباع کرنے کے لیے ہم سوچیں تو ہم کو بہت ہی مشکل معلوم ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصلی معیار ہے آپ کی اتباع کرنا اور آپ کی پیروی کرنا۔ ہمارے جو یہ مدرسے ہیں، جیسا کہ ابھی ہمارے الطاف صاحب نے کہا، ان مدرسوں کا ہندوستان میں اسلام بچانے میں بنیادی کردار ہے۔ جس زمانے میں شیر میسور ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے، یہ بات ہے 1799 کی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان شہید کر دیے گئے۔ اس زمانے میں سب سے پہلے ہندوستان میں فتویٰ دینے والے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہندوستان میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارا ملک انگریزوں کا غلام ہو گیا، مسلمانوں کے لیے انگریزی فوج میں بھرتی ہونا، انگریزوں کی ملازمت کرنا جائز نہیں۔ اور مسلمانوں نے 1803 سے ان کے فتوے کے بعد ہندوستان میں اپنا کام اور اپنا انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ شروع کی۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملک کی آزادی میں جتنا رول اور جتنا حصہ مسلمانوں کا ہے اتنا کسی کا نہیں۔ ہم یہ ہرگز انکار نہیں کرتے کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے ہندو بھائیوں نے، سکھ اور عیسائی لوگوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، ان لوگوں نے ضرور حصہ لیا، مگر سب سے بڑا حصہ ہے مسلمانوں کا۔ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا حصہ ہونا یہ ایک فطری بات ہے، اس لیے کہ انگریزوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینا تھا۔ مسلمانوں کی اس زمانے میں جو کمزوریاں تھیں، ان کمزوریوں کی بنا پر حکومت ہم سے چھینی گئی اور انگریز اس ملک پر حاوی ہو گئے۔ اس لیے سب سے بڑا دکھ مسلمانوں کو تھا۔ مسلمان علماء میدان میں آئے اور 1803 نہیں بلکہ آپ اور پیچھے چلیے، سب سے پہلے 1754 اور 1756 میں مرشد آباد کے نواب نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور وہ مارے گئے۔ 1799 اس درمیان میں سلطان ٹیپو لڑتے رہے، 1799 میں وہ شہید ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، اور آپ آگے بڑھیے مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، اور پھر اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی اور بہت سارے علماء، اور علماء کے علاوہ بھی دوسرے مسلمان، یہ ایک زمانے تک لڑتے رہے۔ اور اس طویل جد و جہد کے بعد 1947 میں ملک آزاد ہوا۔ اس لیے ہمارے ایک رہنما قاضی مجاہد الاسلام صاحب جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر تھے، وہ یہ جملہ بار بار کہتے تھے کہ اس ملک کی مٹی میں مسلمانوں کے خون کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے اتنا خون بہایا ہے کہ اس ملک کی مٹی میں مسلمانوں کے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اس ملک میں، ہم اس ملک کے برابر کے حصے دار ہیں، اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں۔ آج جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں، ان کا ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں تھا، اور آج وہ غلط طریقے پر چاہتے ہیں ہم کو نقصان پہنچانا، قانون کے خلاف اور آئین کے خلاف چاہتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا۔ تو ضرورت ہے کہ ہم کو آئین کی بھی جانکاری ہو، حالات کی بھی جانکاری ہو، اور ہم ہمت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر حالات کا مقابلہ کریں اور صحیح لوگ جو ہیں ان کا ساتھ دیں۔ بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کی میں تشریح کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی اور چھپ کر بھی، یہ لوگ امید کرتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ 3 کام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے 100% نفع دینے والی تجارت: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا، وہ کہیں بھی دوسرے کا مال ہڑپنے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بے ایمانی کرنے کی نیت نہیں کرے گا۔ جب وہ اپنا حلال مال اور اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہا ہے تو دوسروں کا مال وہ کیوں لے گا؟ تو ان 3 کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ ایسی تجارت کرتے ہیں جو 100% نفع کی تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا دینے والے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ ان کو ان کی محنت کا پورا بدلہ دے اور اپنے فضل سے مزید عطا کرے۔ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بندوں کے عمل کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے جو ملک کے حالات ہیں، ملک کے ان موجودہ حالات میں ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ بڑھے، نمازوں کا اہتمام بڑھے، اللہ کے بندوں کے اوپر ہمارا بندوں کے ساتھ اچھا تعلق ہم قائم کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی، چاہے پڑوسی مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہو۔ اور اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک طبقہ تو ایسا ہے جو چاہتا ہے ملک کے ماحول کو بگاڑنا، ملک میں بے موقع طرح کے نقصان پہنچاتا ہے، فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان، ہمارا جو دین ہے اور ہمارا جو اسلام ہے وہ ہم کو سکھاتا ہے صلح اور آشتی اور سلامتی سکھاتا ہے، امن سکھاتا ہے۔ ہم اس ملک میں امن کے پیغامبر بنیں اور امن قائم کرنے کی ہر طرح سے کوشش کریں، اپنے حقوق کو بھی سمجھیں، اور جو ہمارے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں ان زیادتیوں کو جائز طریقے پر دور کرنے کے لیے جدوجہد بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کا حق ہے اس کو پورا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور تعلق ہے اس کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس اجلاس کو اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آج آپ نے ماشاءاللہ ایک مثال قائم کی کہ بہت دیر تک طلبہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ نے وقت دیا، اور اس مدرسے سے جو محبت ہے آپ کو اس محبت کا آپ نے ثبوت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور آج کے اس اجلاس کو قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس میں جو باتیں کہیں گئی ہیں، جو کوتاہیاں ہیں انہیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی دنیا کے بعض ملکوں میں انتہائی پریشان ہیں، خاص طور پر فلسطین اور غزہ کے لوگ، ان کی بھرپور مدد فرما۔ ہمارے اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اللہ ان سازشوں کو ناکام بنا۔
اے اللہ ہمارے تمام دینی مدارس، مکاتب، خانقاہ، مقابر اور سارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہم سب لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سارے بھائی جیلوں میں بند ہیں، بہت سارے بھائیوں پر بیجا مقدمات ہیں، ان کے رہائی کی شکل پیدا فرما۔ بہت سارے لوگوں کے بلا وجہ مکانات گرا دیے گئے ہیں، ان کے دوبارہ تعمیر ہونے کی شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مدرسوں کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کا موقع نصیب فرما۔ خاص طور پر یہ مدرسہ جہاں ہم لوگ موجود ہیں، اس مدرسے کو اللہ کے بندوں نے بڑی ہمت کے ساتھ قائم کیا ہے، اور اللہ کے بندوں ہی کی مدد سے اور آپ کی مدد سے اللہ یہ مدرسہ چل رہا ہے، اس کی بھرپور مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔